Wali Mola Sharif, Ambassador of Islam, my dear respected elders, brothers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah, I will recite a zikr for 2-3 minutes, and hopefully that you will all join me. I don't want to see anybody sitting there quietly. Then, inshallah ta'ala, Chand Shah Fuzil Milad Sharif, and also Hazrat Sayyidina Ghaus Azam Wazir al-Qurs. So, and after that, there's a beautiful hadith of Hazrat Sayyidina Ans Raziyallahu Ta'ala. I always like to talk about present times, the things that the Ummah of Nabi Alayhi Salatu is going through. میں نو ہی کو
روز حشر دا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد سن فریاد پیراں دیا پیراں تکا دینا مینوں بے کساں دا والی تو ہے شرم کیتی رب تینوں مت کوئی سخن انپانا نکلے عاجز مفت مریواں رکھو قدم میرے سر حضرت صدا سکھالا کلم ربانی ہاتھ ولی دے لکھے جو من پاوے مردے نو رب قوت دتی لکھے لے صدا میں بہار دیس باغ صدا میں بہار دیس باغ کدی خزانہ آوے اومن فیض ہزاراں ہر بھوکا پھل کھاوے پیر میرے دی تم چفیرے آون ولی سلامی چمن خاک کریں دے خدمت دعوی رکھ غلامی The most important message today, we all love Nabi alayhi salatu wasalam. Of course, when our hearts beat, with every beat, we feel the blessing of Allah subhanahu wa ta'ala which He has bestowed upon us. And this blessing, and this wonderful things that which we have received, this is all sadaqah of Nabi alayhi salatu wasalam. I want to bring your attention towards a beautiful hadith of Hazrat Sayyidina Anas radiyallahu ta'ala. On the day of judgment, like I said earlier, I would like to talk about the present situation of the Ummah. I won't take too much of your time. We all are here to listen to Janab Hazrat Sahib and many other wonderful learned scholars. But it is very important that I bring this hadith to you because we are suffering with these problems. It was Hazrat Sayyidina Anas radiyallahu ta'ala reported that
from Hazur al-Islam that on the day of judgment, when everybody was gathered there together, suddenly a look-like scorpion, animals, looks like scorpion, appeared in the plains of Hashr, in the Maidan of Day of Qiyamah. And he called out, where are the enemies of Allah subhanahu wa ta'ala? Please pay notice. This thing we called, it looked like a scorpion. He called out, where are the enemies of Allah subhanahu wa ta'ala? He said it thrice, 3 times. Then Hazrat Jibreel asked, oh, Harish, what do you mean? Who are you looking for? And he said, I am looking for the people who are enemies of Allah subhanahu wa ta'ala. The one who did not read Salah. Please, brothers, remember and watch. This is the first person who will be picked up by this Harish, who looks like a scorpion. His head will be above the 7 skies. His tail will be below the earth. His lips will be so wide that they're from east to west. Such a horrible looking creature, full of poison, appeared from hell. And what is he saying? He's saying, where are the people who have neglected the Salah? Then the second call, he will say, where are those people, the one who don't pay zakat? And the third one, he said, where are the people who always drink alcohol? And number 4, he will say, where are those peoples that who love taking interest? Number 5, and then he will say, who are those? Where are those people who kill the innocent people? And number 6, he will say, where are those people who talk in vain in the masjid, which a lot of us don't take care these days. A lot of us will sit and we talk vain, we talk about the worldly things. They are included in this hadith that they are enemies of Allah subhanahu wa ta'ala. Where are the disobedience of parents? Never mind, just disobedience. A lot of children these days, they are abusing their parents. So this is a message for them, that remember that if you abuse your parents, then you will be counted in the enemies of Allah subhanahu wa ta'ala on the day of judgment. Number 8, where are those people? That one who used to repent, make tawbah, and then start doing the same thing again. Number 9, who people which hoard food, which is happening in Pakistan. There are a lot of big rich people that buy the food, they hoard it, so when there's a lack of food in the market, so they can sell it at a very high profit. They will be included in those enemies of Allah subhanahu wa ta'ala. And number 10, where are those people that who committed adultery? Unfortunately, I see a lot of our young people going astray. And to them, this is not even a sin anymore. This has become a common thing to have a boyfriend and girlfriend and let's go out and enjoy the night. On the day of judgment, all those people will be held as the enemy of Allah subhanahu wa ta'ala. Oh my dear brothers, if those people do not repent and ask forgiveness of Allah subhanahu wa ta'ala, they are counted in the enemies of Allah subhanahu wa ta'ala. And then this creature called Harish will open his mouth and he will swallow all those 10 groups of people like a snake swallows a frog, and then he will disappear back into hellfire. The Imams, Imam-e-Haq, they're here to remind us of all these things and tell us not to commit these things. And I call Imam-e-Haq, or my haq, the people whichever masjid they are in, it is their job in their locally, every single one person makes tawbah and stops committing these sins. The good imams, whichever area they are in, it is their job to stop every single people from committing such these sins. And of course, we have very simple 2 families in this world. There's a physical family and there's a Rouhani family. The physical family of mother and father, that's wonderful. We all have it. But there's also Rouhani family as well. Like we are here, we see Hazrat Bijan Zaid Sahib, Hazrat Dr. Sahib. They are from our Rouhani family. Without a teacher, we send our children to the schools to learn. But I'm afraid
we don't send our children to the teachers of mysticism. And we need to have that contact, because just by preaching to people, don't do this, don't do that, don't do that, if that was enough, then none of us would commit sins. We need a guidance, a spiritual guidance. And for that very reason, we also need to have the family, a Rohani family, like from Babaji Muhammad Qasim Sadiq Maulvi. And of course, many more awliya Allahs as well. And I can assure you, and I can tell you, that this heart of ours will not be empty of sins until we find that right teacher, right Pir Murshid, the one who will help us to clean our heart and save us committing all these sins that which will lead us into the hellfire. And of course, you know, what a wonderful this Rouhani family is. This is not just today, it's linked with Nabi alayhi salatu wasalam. From there to Hazrat Sayyidina Siddiq Akbar. Of course, Sayyidina Umar, Sayyidina Usman, Sayyidina Ali. And throughout Hazrat Sayyidina Imam Hassan and Hussein. All through this, of course, through many other Naqshbandiya, Qadriya, Chishtiya, Surwadiya, awliya Allahs. And like earlier, our Imam Sahib here mentioned that we need to have those people that who are from the right order. I'm afraid you will find many peers these days. I'm openly saying here, with the permission of Hazrat Sahib, many of these peers, the reason they want you to be close is for this. As long as you've got money, you're very good, you can come sit to us. If you haven't got money, majlis ko kharab na karna, uthai bhejo. असा अपनी ज़बान करें, उस अंग्रेज़ी भी सुनी, उर्दू भी सुनी, हम सब कुछ सुने, मगर मैं तो कि अपनी ज़बान है, जैसे मेरी पहाड़ी ज़बान है, इसने दसने कि जब तक असा ना सिलसिला किसी ना किसी बुजुर्ग ना नहीं होने लगा, असा की सीधे राह पर चलना जरा बड़ा मुश्किल है। कारीगर की असा गड्डी सीखने है, तो भी ऐसी ज़रूरत पड़नी है, वो गड्डी सीखने के बाद फिर असा की एग्जाम नहीं होना, असा ना टेस्ट होना, उसको पास होने तो फिर जाके लाइसेंस लगना। ये लाइसेंस तो ही लफ्ज़ जिस वेले असा अल्लाह, अल्लाह ने रसूल और उन्हें नक्शे कदम पर चलने वाले लोगों का पैसा उठसा। और एक चीज मैं बुजुर्गों की अर्ज करना कि मुझे सरकार आज की जाए, जितने भी सब्जेक्ट में कीते अगर कोई इस पर मैं गल करा तो कई घंटे लग सन। पर मुझे पता हजरत मुनव्वर साहब जनाब तक पे बड़े उन्हें होना इस सब जान छोड़ना सानी टाइम की पाबंदी है। पर मैं एक आखिरी चीज अर्ज करना कि जिस बंदे अपने आप की इस दुनिया और आखिरत कामयाब करना, किसी ने किसी बुजुर्ग ने हाथ छाप दे सो, तौबा कर सो और उस तो बाद उस तौबा की ना तोड़े। फिर मरने दम तक वो तौबा ना टूटे, तो ही जे कसनी कामयाबी हो सी। वरना नहीं ते तुसाने सामने है किसी जेल चले जो तुसा कि मुसलमान सब तो ज्यादा मिल सकते। किसा किसी बात को सब तो बुराई के लिए मुसलमान ज्यादा करने पे और असा की अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसा नबी अता कीता जिसने जन्नत उस नबी ने सदके अल्लाह अपना नूर उस नबी को जाहिर करी के उन्हें जो हकुल कायनात बनाई, ऐसा नबी असें अल्लाह ताला अता कीता है। ऐसी किताब असा की अता की थी कि जिस किताब की कोई नहीं। और ऐसे रहनुमा जिन्होंने जिक्र किया अता कीते, जिन्होंने रहनुमा जिसने कभी कोई दुनिया में हिस्ट्री रूप तो रहनुमा मिलन नहीं लगे। और अगर फिर भी असा इन्हां तो दूर होवा, असा बदकिस्मती तो अलावा कोई चीज। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सलाम में नासर हो। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। खलीफा मोहम्मद सादिक कासिम मौलवी साहब बड़े खूबसूरत अंदाज में जो है उन्होंने गुफ्तगू फरमाई है और कलमा शरीफ का विद जो दरबार अलिया मोड़ा शरीफ की पहचान है, उस तरीके से उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कलमा शरीफ का विद भी कराया है। बिला तखीर हम इंशाअल्लाह अभी जो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं वतन अज़ीज़ पाकिस्तान से तशरीफ लाए हैं, सनाहान रसूल सैयदादे जो अल्हम्दुलिल्लाह आले नबी औलादे अली हजरत सैयद खालिद हुसैन शाह साहब कराची से तशरीफ लाए हैं। मैं बिला तखीर इन अशार के साए में दावत देता हूँ कि जर्रे जर्रे पे निगाहों को बिछा रखा है हजरत, जर्रे जर्रे पे निगाहों को बिछा रखा है, उनकी आमद ने तो दीवाना बना रखा है। और कितने महबूब हैं सरकार को अबू बकर और उमर, कितने महबूब हैं सरकार को अबू बकर और उमर,
اس لیے دونوں کو روزے میں سلا رکھا ہے، اس لیے دونوں کو روزے میں سلا رکھا ہے۔ نعروں کی گونج میں تشریف لاتے ہیں شاہ صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جشن عید میلاد النبی، سرحان مصطفیٰ۔ تو انشاءاللہ شاہ صاحب کی تقریر انشاءاللہ اس کے بعد انشاءاللہ حضرت صاحب کا خطاب ہوگا، تو انشاءاللہ ہمارے جو سید زادے ہیں ان کا انشاءاللہ ہم نے استقبال بھی کرنا ہے اور انشاءاللہ ان کو دعوت بھی دینی ہے، تو جو انشاءاللہ میں نے ان کو ٹائم دیا ہے انشاءاللہ اس ٹائم میں شاہ صاحب اپنی حاضری انشاءاللہ پیش کریں گے۔ بھائی سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو اخلاص کی پوری ٹیم کو اور ہمارے بھائی منور حسین صاحب اور عبدالباسط صاحب کو یہ 11ویں شریف کے اس عظیم الشان پروگرام کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ان کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ پیر طریقت، رہبر شریعت، مخدوم المشائخ حضرت پیر جہانگیر بادشاہ قاسمی دامت برکاتہ العالیہ، سجادہ نشین دربار عالیہ موڑا شریف تشریف فرما، انشاءاللہ خصوصی دعا ہوگی اور خصوصی خطاب انشاءاللہ ہمارے حضرت علامہ پیر ڈاکٹر فضیل ریاض قاسمی صاحب، جن کو آپ بارہا یقیناً سماعت کر چکے ہیں، انشاءاللہ اپنے دورانی بیان سے ہمیں مستفید فرمائیں گے۔ مجھے جو وقت دیا جائے انشاءاللہ اسی میں اپنی عقیدتیں آپ کے سامنے میں پیش کروں گا۔ تمام آباد محبت، خلوص اور عقیدت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ نام محمد صلی اللہ، نام محمد صلی اللہ، آنکھوں کی ٹھنڈک دل کی جلا، نام محمد صلی اللہ، آنکھوں کی ٹھنڈک دل کی جلا، آؤ ان کا ذکر کریں بھیا، ان کا ذکر کریں، جو ہے دافع رنج و بلا، نام محمد صلی اللہ، آنکھوں کی ٹھنڈک دل کی جلا، نام محمد صلی اللہ، آنکھوں کی ٹھنڈک دل کی جلا، آؤ ان کا ذکر کریں بھیا، ان کا ذکر کریں، جو ہے دافع رنج و بلا، نام محمد صلی اللہ۔ اور محفل نعت کی بات نہ پوچھو، محفل نعت کی بات نہ پوچھو، شاہدنا خود آتے ہیں، محفل نعت کی بات نہ پوچھو، شاہدنا خود آتے ہیں، اور جس پر نظر کرم ہو جائے اس کے دن پھر جاتے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری،
جشن عید میلاد النبی مرکزی دربار عالیہ موڑا شریف فیضان قاسم فیضان قاسم مل کے ذرا نام محمد صلی اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک دل کی جنا آؤ ان کا ذکر کریں جو ہے دافع رنج و بلا نام محمد صلی اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک دل کی جنا نام محمد کیونکہ اس حاضر مسجد میں میری کوئی پہلی حاضری نہیں ہے میں کافی سالوں سے میں اس مسجد میں حاضر ہو رہا ہوں ربیع الاول کے موقع پر یا دیگر مواقع پر تو جو ولولہ اور جو جوش آپ حضرات کا ہوتا ہے وہی ہے الحمدللہ جو پہلے کووڈ سے پہلے تھا کووڈ کے بعد بھی ہے الحمدللہ تو اسی جذبے کے ساتھ آپ سماعت کریں تو ایک نعت شریف کے چند اشعار میں پیش کر رہا ہوں دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے یہ دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے جلوہ خانہ آپ کہیں گے میرے حضور کا ہے کیا کہیں گے جلوہ خانہ میرے حضور کا ہے جلوہ خانہ میرے حضور کا ہے دل ٹھکانا ہر زمانے ہر زمانے کی آپ رحمت ہیں ہر زمانے کی آپ رحمت ہیں اور ہر زمانہ میرے حضور کا ہے ہر زمانہ میرے حضور کا ہے یہ زمانہ میرے حضور کا ہے بلکہ ہر زمانہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت یہ زمانہ میرے حضور کا ہے بلکہ وہ زمانہ میرے حضور کا تھا اور یہ زمانہ ہر زمانہ میرے حضور کا ہے یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی نعرہ غوثیہ یا غوثیہ عید میلاد النبی زندہ باد ہر زمانہ اللہ صاحب نے فرمایا ہر زمانہ میرے حضور کا ہے ہر زمانہ ازل سے ابد تک قیامت تک ہر زمانہ تو مل کر اس کا اظہار کریں ہر زمانہ میرے حضور کا ہے ہر زمانہ اور ایک پل میں بس ایک پل میں ہزاروں عالم میں ارے آنا جانا میرے حضور
میرے حضور کا ہے آنا جانا، اور حشر میں ان کے ساتھ اٹھے گا، کہنے سبحان اللہ، حشر میں ان کے ساتھ اٹھے گا، جو دیوانہ میرے حضور کا ہے، جو دیوانہ میرے حضور کا ہے، دل ٹھکانا، اور نعمتیں سب یہ نعمتیں سب انہی کا صدقہ ہے، یہ نعمتیں سب انہی کا صدقہ ہے، ارے دانا دانا میرے حضور کا ہے، دانا دانا، ارے دانا دانا میرے حضور کا ہے، دانا دانا۔ اور یہ شعر رحمت صاحب خاص طور پر پیش کر رہا ہوں قبلہ پیر صاحب کہ جن پہ اتری ارے جن پہ اتری ہے تطہیر، کہہ رہے سبحان اللہ، جن پہ اتری ہے تطہیر، ارے وہ گھرانہ میرے حضور کا ہے، وہ گھرانہ میرے حضور کا ہے، وہ گھرانہ میرے، بلند آواز سے کہیں گے وہ گھرانہ میرے حضور کا ہے، وہ گھرانہ چھوڑ دیں تو آگے آ جائیں، ذرا مجھے مزہ نہیں آ رہا، آپ آگے آئیں گے تھوڑا سا، مہربانی، بہت شکریہ، مل کر کہیں گے وہ گھرانہ، وہ گھرانہ میرے حضور کا ہے، اور ذکر شامل نماز میں خالد، ذکر شامل ارے ذکر شامل نماز میں خالد، تو پنج گانا میرے حضور کا ہے، پنج گانا کہہ دے میرے حضور کا ہے، دل ٹھکانا۔ مجھے بھی ایک اور جگہ حاضری بھی دینی ہے اور وقت مختصر ہے، میں ایک اور نعت شریف کے چند اشعار حضرت پیر مہر علی شاہ پڑھیں گے نا مل کے، سمجھ گئے ہوں گے آپ کیا پڑھنے والا ہوں؟ ہاں کیا بات، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، آج سکھ متران
ذکر میں تیرا دیوادیری کیوں دل اداس ہے میری آج ذکر میں تیرا دیوادیری آج ذکر میں تیرا کیوں دل اداس گھنیری لونوں وچ شوق جنگیری لونوں وچ شوق جنگیری اج نینا لایا کیوں جڑیاں اج نینا لایا چند مکھ بدل شاشانی مکھ چند بدل شاہ مکھ چند بدل شاشانی متھے چند لاٹ نورانی مائک تھوڑا سا آواز کھینچ رہا ہے تو وہ میں نے مکھ کہا تو وہ میم کھا گیا تھوڑا پانی صلی اللہ علیہ چند بدر شاشانی مکھ چند بدر شاشانی متھے چمک لاٹ نورانی متھے چمک لاٹ نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھیں ہیں نمک بھریاں یہ حلیہ ایسے نہیں بیان کر دیا انہوں نے یہ تو اپنی سر کی آنکھوں سے زیارت کر کے تو یہ شعر کا لکھا ہے انہوں نے یہ ایسے نہیں لکھ دیا کہ شاعری میں انہوں نے اپنا بیان کر دیا یہ ایسے نہیں لکھ دیا تو اس کو آپ اس طرح نہ لیں یہ تو انہوں نے اپنی زیارت کر کے یہ شعر لکھا تو مل کر کہیں کالی زلف تے اکھ مستانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھیں مد بھریاں اس صورت میں جانا تھا اس صورت میں جانا تھا جانا نہ کہ جان جہانا تھا جانا کہ جان جہانا تھا او سچ آکھاں تے رب دی نشانہ تھا سچ آکھاں تے رب دی نشانہ تھا جس شان تو شانہ سب گنیاں کہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھی کتھے جاڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیونکہ مجھے حکم ملا ہے کہ میاں محمد بخش علیہ رحمہ کے بھی اشعار 2-3 میں پیش کروں گا مگر اس سے پہلے حضرت پیر نصیر الدین نصیر جی بالکل 2 شعر جی 5-7 منٹ میں انشاءاللہ تو یہ
پیر نصیر الدین نصیر علیہ رحمہ، اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجات بلند فرمائے. چند اشعار مختصر طور پر پیش کر لیتا ہوں. درود پاک پڑھ لیجیے. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں. یہ اشعار قبلہ پیر صاحب نے مدینہ پاک میں سب امت کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے سامنے بیٹھ کر یہ اشعار لکھے. وہی کیفیات اس میں بیان کی. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں اور دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں. دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں. سر پہ رکھ دی سر پہ رکھ دیجئے ذرا دست تسلی آقا. غم کے مارے زمانے کے ستائے ہوئے ہیں. غم کے مارے زمانے کے ستائے ہوئے ہیں اور کشتیاں کنارے سے لگائے ہوئے ہیں. کشتیاں کنارے سے لگائے ہوئے ہیں. ارے وہ کیا ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں. وہ کیا ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں. اور حاضروں نور و بشر و غیب کو چھوڑ شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں. شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں. شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں. بوسائے مہمان بلائے ہوئے ہیں. یا رسول اللہ. نعرہ تحقیق. نعرہ حیدری. یا علی. جشن عید میلاد النبی. زندہ باد. خود نہیں آئے مہمان بلائے ہوئے ہیں. خود نہیں آئے مہمان بلائے ہوئے ہیں. کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیب. کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیب. ارے اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں. اب تو میزان پہ
سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں۔ پیغام ہیں ان اشعار میں میر صاحب کے، بلکہ ہر شعر میں پیغام ہے، لیکن کچھ خاص ہے۔ تشریف لائیں۔ جس گھر ہوئے آون جاون اور رکھیے پاک نگاہ، کعبے وانگوں تکیے اوتھے اور رہیے وانگ بھراواں، نیچاں دی اشنائی کولوں فیض کسے نہیں پایا، کہ کرتے انگور چڑھایا ہر گچھا زخم آیا، کہ کرتے انگور چڑھایا ہر گچھا زخم آیا، او نہ کر بندے میری تو مٹ دی تیری، کوٹھیاں بنگلے سب ٹر جانے جدوں لکھانے اکھ پیری، کوٹھیاں بنگلے سب ٹر جانے جدوں لکھانے اکھ پیری، صبر کریں تاں موتی مل سن، چپ سے تاہیر پاگل وانگوں رولا پاویں، نہ موتی نہ ہیر، لے او یار حوالے رب دے، میلے 4 دناں دے، اس دن عید مبارک ہو سی، جس دن پھر ملان گے۔ اور آخر میں منقبت کے 2-3 شعر پیش کر دیتا ہوں۔ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، مل کے ذرا، سرکار غوث اعظم میرا خالق صبر دو، میرا خالق صبر دو، میں فقیر ہوں تمہارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، جھولی کو میری بھر دو، ورنہ کہے گی دنیا، جھولی کو سب کی بھر دو، جھولی کو میری بھر دو، ورنہ کہے گی دنیا، ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا، سرکار غوث اعظم، آپ بھی پڑھ لیں مل کے، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا، مولا علی کا صدقہ، گنج شکر کا صدقہ،
صدقہ میرے مرشد کا صدقہ میری لاج رکھ لو یا غوث سب کی لاج رکھ لو یا غوث میں فقیر ہوں تمہارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را اور سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے میرا بجز تمہارے کوئی نہیں سہارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر. سید خالد حسین شاہ صاحب جو کہ ہمارے آج کے معزز مہمان سرحان رسول جو کراچی پاکستان سے تشریف لائے ہیں. شاہ صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کی مدح سرائی کی ہے اور اس کے بعد بارگاہ سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں منقبت بھی پیش کی ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے. اب بلا تاخیر انشاءاللہ ہم جس ہستی کا انتظار کر رہے ہیں ان کے خطاب سے پہلے انہی کا لکھا ہوا کلام تو میری خوش بختی ہوگی کہ میں انشاءاللہ پہلی مرتبہ قبلہ پیر صاحب کے سامنے یہ کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. حضرت آپ کی اجازت. تو ویسے میں نے یہ ریکارڈ کروایا ہے لیکن اس کو میں نے محفل میں جو ہے پہلی مرتبہ پیش کرنا ہے تو میرے ساتھ آپ سب مل کر پڑھیں گے بلاغل اولاغ کا ذکر کریں گے اور اس کے ساتھ میں پیر صاحب کی یہ اشعار پڑھوں گا. تو بالاغل کمال کشفت جا بے جمال حسن جمیع خصال صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. تیری قدائی میں میری زیست کی کمائی ہے تیری قدائی میں میری زیست کی کمائی ہے. اس کمائی کے لیے رب نے یہ دنیا بنائی ہے. بلا اولاد کا کشفت جا بے جمال حسن جمیع خصال صلو علیہ وآلہ صلو علیہ. یہ جہاں پانی ہے مگر تیری ذات لا پانی. یہ جہاں پانی ہے مگر تیری ذات لا پانی. اس لا پانی نے تیری شان بنائی ہے. بلا بے کمال کشفت جا جمال حسن جمیع خصال صلو علیہ وآلہ
لیے میں نے انتخاب کیا ہے کہ کیا خوبصورت شعر لکھا ہے کہ سلطان مدینہ کی عجب بات پائی ہے، سلطان مدینہ کی عجب بات پائی ہے، اس شان سے غلاموں کی عزت بڑھائی ہے، والا اللہ بے کمالہ کشف دجا بے جمالہ حسن جمیع مقطع میں کیا خوبصورت فرمایا ہے کہ میرے ٹوٹے دل میں پھر یہ ہمت آئی ہے، میرے ٹوٹے دل میں پھر یہ ہمت آئی ہے، آیاز تو بھی سرکار کا شیطائی ہے، بلا اللہ بے کمالہ کشف دجا بے جمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ انہی اشعار کے سائے میں قبلہ حضرت پیر طریقت رہبر شریعت عالمی مبلغ اسلام سفیر عشق رسول حضرت ڈاکٹر پیر فضیل الیاس قاسمی صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ انشاءاللہ خوبصورت اشعار فرمائیں گے، تو آپ ان کی آمد سے پہلے نعرہ اور اللہ ہو کی ود میں آپ سب کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو کر انشاءاللہ پیر صاحب کو استقبال کریں۔ اللہ 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 تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جشن میلاد النبی، حضرت پیر ڈاکٹر فضیل الیاس قاسمی صاحب۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والصلاة والسلام على آلك وأصحابك يا سيدي برادران اسلام، شدایان دین مدین، شمع رسالت کے پروانوں، عاشقان اولیاء، السلام علیکم۔ تمام حمد و ثنا، تمام عبادات اس ذات کے نام جو اس کائنات کے ذرے سے لے کے عرش کی بلندیوں تک ہر شے کا خالق و مالک ہے، جو رحمان ہے،
जो रहीम है, जो गफूर है, जो करीम है। हम उसी के आगे सजदा रेज़ियां करते हैं और उसी की तरफ लौट के जाना है। दरूद व सलाम बेहद लामहदूद उस जात के नाम जो वजह तख्लीक कायनात है, जो वजह पासबान आदमीयत है, जो आवाज रहमानियत है, जो नूर इलाहियत है। ये मेरा अपना ही शेर है जो इन्होंने नात पढ़ी है ना, 30 साल पहले मैंने लिखी थी और ये अभी 2-4 साल पहले लिखी। जमाले हुस्ने नबी दिल पे एक वार करता है, जमाले हुस्ने नबी दिल पे एक वार करता है, जिक्र मुस्तफा हर सांस को पाक करता है। अयाज भी सर को झुका के ये दुआ करता है, मांग जो कुछ मांगना है मेरा रसूल अता करता है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, जश्न ईद मिलादुन नबी। आज की ये खूबसूरत महफिल पाक दरबी की सरजमी पर शाही साहब की खुसूसी काविशों से, इनके साथियों की काविशों से इनेकाद पजीर है और इसके 2 हवाले हैं। हजूर की आमद के भी तस्करे हैं और हजूर के गुलामों के भी तस्करे हैं, और जिनके तस्करे हजूर की निस्बतों से हों, जिनका जिस फदा में, जिस वक्त में नबी रहमत की खूबसूरत अदाओं का तस्करा हो, हजूर की खलवतों और जलवतों का तस्करा हो, हजूर के हाल और काल का तस्करा हो, वो फजा भी नूरुल अला नूर बन जाती है, क्योंकि वो उस हस्ती का जिक्र है, उस कामिल नबी रहमत का जिक्र है जो नबियों का सरदार है, लीडर्स ऑफ द प्रॉफिट एंड मर्सी फॉर द मैनकाइंड। ये मेरे कहने वाले अल्फाज नहीं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला द क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स himself explaining the status and the greatest morality of the Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam। जब रब्बे कायनात होकर जो उलूहियत का मालिक है, जो सत्तारी का मालिक है, जो रहमानियत का मालिक है, जो तुम्हारे और मेरे जानने का मालिक है, तुम्हारी जानों का मालिक है, वो रब्बे खाकाबा होकर जब अपने महबूब का जिक्र करता है तो फिर ये समझो कि वो जिक्र जो है जमाओ मकान की हद बदियों से बाला तर हो जाता है, बल्कि हर जमाना मेरे रसूल के जिक्र का मोहताज हो जाता है। और फिर वो खुशकिस्मत लोग हैं, वो वक्त भी कामल, वो लोग भी कामल, वो फजा भी कामल जिस फजा में मेरे आका का जिक्र खैर हो। इसलिए ये तो अकीदा है उस शाख का, ये आज की बात नहीं। अकीदा पूछना है तो 1400 साल पहले अबू बकर की उस मोहब्बत से पूछो, जिसका सोच भी, जिसका फिक्र भी, जिसका ख्याल भी, जिसका माल भी दरे रसूल पे कुर्बान हो जाता है। ये वो अकीदा है। इसी तरह उन तमाम असहाबात और अहले बैत का यही अकीदा है। अगर आज हम आसमान के सितारों की तरह चमकते हैं तो ये सदका है दरे रसूल की वफाओं का सदका। और जो हजूर के वफादार बन जाते हैं वो आला बन जाते हैं। इसलिए उनका जिक्र, जब हजूर का जिक्र होता है वो मस्त होते हैं। हजूर की अदाओं को इस तरह देखते हैं। हजूर के बाल मुबारक, मुंह मुबारक और बाल मुबारक काटे जा रहे थे हज के मौका पर, तो शाख ने देखा तो दौड़ के आ गए, सर्कल में आ गए, दायरे में आ गए कि वो बाल जमीन पे ना गिरे, किसी न किसी के हाथों पे गिरे। और नबी रहमत में ने भी मना नहीं फरमाया, इसलिए न पता है ये इश्क वाला है, ये वफा वाला है, इसका ईमान कामिल है, इसलिए मेरी हर हर अदा पे अपनी जान नछावर करना ईमान था। सुभान अल्लाह। ये अकीदा था मेरे दोस्त। और उस आका की आमद, उनकी आमद के तस्करे ये ईमान का हिस्सा है। अब बहुत से मेरे ज़हन में ख्याल बातें आ रही हैं, लेकिन मैं कंसाइज कर रहा हूँ कि हजूर की आमद का तस्करा हो, हजूर की मौलूद पाक का तस्करा हो, फिर उनकी उस रहमत वाली निगाह का तस्करा हो, उनके बैठने की उस अदा का तस्करा हो। जिसने उसे अपनी मंजिल बनाया वो आला से आला हो गया। और मैं अपने ईमान से कहता हूँ, अब 1400 साल गुजर चुके हैं, 1400 years have been passed। आज भी जो हजूर के जिक्र में मस्त होगा ना, वो गुम्बत खजरा का मती उस पर नजरें करूंगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, मरकजी दरबार आलिया मोड़ा शरीफ, हमारा ये ईमान है। जिस तरह कल वालों पे नूर रहमत जो है वो सैयदुल मुरसलीन खातमुन नबीयीन अपनी नूर नबुव्वत की निगाह से
उनके सीनों को पाक करते हैं। खुदा की कसम, आज भी जो हजूर का वफादार है, आज भी कमली वाले को लब्बाई का या रसूलुल्लाह कह के पुकारता है, कमली वाला उस पे नजरे करम फरमाता है। ये हकीकतों पे मबनी बात है। मेरा रसूल ये ना समझे कि वो गुम्बद खजरा में आराम, बल्कि कायनात की हर हरकत को, हर फेल को, हर अमल को देखते और करम भी फरमाते हैं। और ये मैं बात इमाम बैकी ने भी लिखी है, और बड़े बड़े स्कॉलर ऑफ देयर टाइम दे मेंशन्स द अथॉरिटी ऑफ द Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, which Allah bestowed to his beloved Prophet Sayyidina Muhammad, the best of the creations. वो क्या फरमाया? ये मैं एक रेफरेंस कि जो कल वाले तो आला थे, उन्होंने देखा तो आशिक हो गए, आज वाले भी आला हैं जो बिन देखे हजूर के दरबार हो गए। एक हवाला आपके सामने रखता हूँ हजूर के जाने के बाद। अब बात उधर निकल गई तो मैं वहां भी चलता हूँ कि हजूर की वसाल इस्लाम। तो कुछ दिनों के बाद एक अराबी आता है, मदीने में आके देखता है, ये बहुत बड़े बड़े इमामों ने से इसमें तस्करा ने मेंशन किया अपनी बुक्स में। वो आता है, मैं सादे लफ्जों में ट्राई टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टर एंड द स्टेटस ऑफ द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो क्या है कि वो आता है हजूर की कब्र अनवर के पास आगे, कब्र मुबारक की मिट्टी, फिर ये अर्ज किया कि काश मुझे ये पता होता, अब मैं जो अपने दिल की आरज़ुएं लेके आया हूँ, जो दिल में लेके आया हूँ, वो मैं सुनाने लगा हूँ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब कब्र अनवर ईमान है या नहीं ईमान का कि वो ये कहता है कि मैं अपनी गुफ्तगू उसने की अर्ज गुजारिश के लिए भेजा है। उस रब ने उसको कुरान अजीम द डिवाइन द लास्ट टेस्टमेंट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ह्यूमैनिटी जो भेजी है, वो आपके सीने में उतारी गई है। उसमें ये रब ने ऐलान किया जो जिंदगी में गुजर रहे हैं और हजूर को सुना रहे हैं, और कमली वाला सुन रहा है, उन्हें सुना रहे हैं, कमली वाला सुन रहा है। और जब उठा, अब वो उठा बस परेशान हाल, सैयदना अली खड़े हैं, फरमाते हैं कि उठा तो कब्र मुबारक से आवाज आ गई। कब्र मुबारक से आवाज आई, या मेरे आशिक बादशाहत की है, मेरे रब ने मेरे वसीला से उसे कबूल फरमा दिया। ये कितना आज भी तो देव ना, आज भी ये बात की बातें हैं, आज भी मांगो, मांग कर तो देखो, फिर देखो कमली वाला कितना करम फरमाता है। वो शान वाला नबी, वो इख्तियार वाला नबी इस कायनात अर्जी में आता है, कदम रखते ही अपनी नबूवत के नूर के जलवा से कायनात को हक की रोशनी का पैगाम देता है। उस मक्का की सरजमी को देखो, सादे सादे लफ्जों में, उस मक्का की सरजमी में जब हजूर की आमद होती है, इस कायनात में आते हैं, तो उस मक्का की सरजमी की तारीख ये बताती है कि वो अंधेरों में डूबी हुई थी, अकल भी गिरफ्तार था, नजरें भी झुकी हुई थी, जबानें भी वाला आता है, रहमत वाला आता है, बख्शिश वाला आता है। तो फिर वो सारी की सारी वो जबानें जो यावा गोई पे मबरूम थी, जो दुनियादारी पे मबरूम थी, आज हजूर की आमद के सदके जिक्र रसूल और जिक्र खुदा का एहतमाम कर रही है। वो दिन जो मुर्दा थे उस वक्त मुर्दा थे, जो मादियत परस्ती पे लगे हुए थे, मेरे कमली वाले की वो लम्हे कितने थे। That's why we pay respect to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Salute the Prophet sallallahu alaihi wasallam. It is a requirement of the party. उस आमद की घड़ियों में आसमां के सितारे भी सलामियां करते हैं, फजाएं भी सलाम करती हैं, शजरो हजर भी सलाम करता है। हर एक को पता है ये मेरा रसूल आ गया है, ये रहमतों वाला आ गया है, ये शान वाला आ गया। और सरकार जब आते हैं इस कायनात में, तो सबसे पहले अल्लाह की अबदियत और उसकी वहदानियत का जिक्र करते हैं। और 8 या 7 बार की उम्र में इस तरह बातें करते हैं जिस तरह एक मैच्योर बंदा करता है। ये शान अता कर दी गई थी हजूर को। और फिर हजूर आका मदनी ताइदाद, ये अरब ट्राइब्स का हिस्सा था। थोड़े थोड़े हवाले अपने असाकिर में, तबकात अपने साथ में भी लिखा है कि वो लम्हे जिन लम्हों में सारी दाइयां आती है ना, मक्के की ट्राइब्स थी, वो लेके चली जाती है बड़े बड़े अमीरों के। तो हलीमा सादिया आती है पीछे, ऊँटनी भी जो है कमजोर है, और वो आती है। और आज मुझे ये सारे इल्म वाले बैठे हैं, कोई बता दे किसी दाई का नाम जिस बड़े बड़े अमीरजादों के बच्चे लेके गई, किसी को नहीं पता था, हिस्ट्री में नाम ही नहीं है। और एक ऐसी दाई जिसने हजूर को अपनी गोद में लिया, जब तक ये दुनिया कायम रहेगी हलीमा सादिया को हर कोई याद करेगा। ये हजूर आका मदनी ताइदार नूर मुजस्सम कायनात के वाली के सदके से आज उस माई का नाम भी जिंदा और जावेद है। और वो माई भी जब लेके जाती है, तो अरब ट्राइब्स का ये तरीका था, वो हर में काबा के तवाफ काबा करके और हजरे अस्वद से मस करके जाती थी, इसलिए कि हिफाजत में हो जाए।
اور جب کملی والے کو لے کے گئی کعبے کا جرم کیا تو کعبہ بھی مستی میں تھا، اور پھر حجر اسود کے قریب لے کے گئی تو وہ خود اٹھا اور حضور کا بوسہ دینے لگ پڑا۔ یہ شان ہے اس کملی والے کی۔ ان ابتدائی دور میں یہ عظمتیں، وہ اونٹنی بیمار جب حضور اس پہ بیٹھتے ہیں تو سب سے آگے چلی جاتی ہے۔ جس گھر میں سرکار آرام کرتے ہیں اندھیرا ہوتا ہے، دن کو بھی روشنی اور رات کو بھی روشنی ہے، اس لیے وہ کرم ہے، سرکار کی آمد کا کرم ہے۔ اس آمد کے صدقے سے یہ محبتوں کا فیض آباد ہو جاتا ہے، تو پھر کیوں نہ ہم ان کا ذکر کریں۔ ان کے ذکر میں ہی بہاریں ہیں، ان کے ذکر میں ہی تمہارے اور ایمان کی تازگی ہے، ان کے ذکر میں ہی مستیاں حاصل کریں، اور جب مستیاں حاصل کرتے ہیں تو گنبد خضرا کا مکی ہم پہ نظر کرم فرماتا ہے۔ یہ ذکر ہے۔ جس طرح آج ہم بیٹھے ہیں اس مسجد میں، بیٹھے نا اللہ کے گھر میں، کیا کر رہے ہیں؟ 2 گھنٹے سے کیا کر رہے ہیں؟ رب کا ذکر اور رب کی حبیب کا ذکر، یہی تو کر رہے ہیں۔ اپنی مترنم زبان میں ذکر کرتا ہے، کوئی آیات ربانی کا ورد کرتا ہے، کوئی نسب میں حضور کا تذکرہ کرتا ہے، رب کائنات کا شکر ادا کرتا ہے کہ اتنی عظیم نعمت ہمیں عطا فرما دی گئی۔ تو یہ ہے اس وقت 1400 سال پہلے وہ حضور کے صحابہ بھی بیٹھے مسجد نبی میں کیا کر رہے تھے؟ They were discussing regarding to the status of Prophet Muhammad and celebrating and thanks to Allah subhanahu wa ta'ala. یہی شکر کر رہے تھے، ذکر remembrance of Almighty Allah and thanksgiving. یہ شکر ادا کر رہے ہیں۔ In the meantime Prophet sallallahu alaihi wasallam approached. جب حضور آگے نا، حضور نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ، اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کر رہے ہیں۔ رسول حدیث ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کر رہے ہیں، اور کرنے والوں میں میرا امیجن کرتا ابو بکر بھی بیٹھا ہوگا، سیدنا عثمان غنی بھی بیٹھے ہوں گے، سیدنا عمر فاروق بھی بیٹھے ہوں گے، سیدنا علی شیر خدا بھی بیٹھے ہوں گے، بلال حبشی بھی بیٹھا ہوگا، عبداللہ ابن مسعود بھی بیٹھا ہوگا، سیدنا ابو ہریرہ بھی بیٹھے ہوں گے۔ اتنی شانوں والے بیٹھے ہیں، وہ سب بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں؟ ذکر رسول اور ذکر خدا کر رہے ہیں۔ سرکار نے کہا قسم اٹھاؤ۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ حیران تو بھی ہوں گے، کہا حضور نے قسم اٹھوائی ہے، قسم اٹھاؤ۔ تو کہا یا رسول اللہ ہم قسم اٹھا کے کہتے ہیں ہم اللہ کا ذکر اور اللہ کے حبیب کا ذکر کر رہے ہیں۔ حضور نے کہا مجھے پتا ہے جن لمحوں میں تمہارے پاس میں آیا تھا رب نے اس ادا کو پسند کیا ہے، جبریل امین کو بھیجا ہے، جاؤ میرے محبوب کو یہ پیغام سنا دو، جو میرا ذکر کرتا ہے، جو تیرا ذکر کرتا ہے، رب نے بخشش کا پیغام سنا دے۔ آج 1400 سال بعد بھی یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے۔ یہ سارے علم والے اپنے اپنے وقت میں اپنا حصہ ڈال کے ذکر کر کے گئے ہیں، انہیں بھی انعام ہے، سننے والوں پہ بھی انعام ہے۔ یوں نہ انعام ہو کہ جس نبی رحمت کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ اتنا کامل اکمل اتھارٹی والا نبی، اتنی شان والا، جس کے سینے میں قرآن، جس کا ایک ایک لفظ جو ہے قیامت تک زندہ ہو جاوید اور اسی طرح قائم ہے جس طرح 1400 سال پہلے قائم۔ یہ بھی میریکل ہے، لائف میریکل لفظ قرآن، یہ بھی سرکار کو رب کائنات نے عطا فرمایا۔ اسی قرآن میں میرا رب اعلان کرتا ہے، اے ماننے والوں، اے میری مخلوق، یہ میں سادے لفظوں میں کہ رب کیا کیا اعلان ہے حضور کی نسبت سے، حضور کو فرما دیتے ہیں کہ انہیں یہ بتا دو کہ ایک ہی راستہ ہے میری طرف آنے والا، وہ کامیابی کا راستہ۔ اللہ مینشنز ان the last divine book in the Quran, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي۔ Nobody can challenge this verse کہ اللہ نے کیا کہا ہے، اپنے محبوب کو کہا، آپ کو خود کہا کہ بتا دو ان کو، جو میری طرف آنا چاہتا ہے، وہ بخشش کا پیغام لینا چاہتا ہے، کامیابیاں حاصل کرنا چاہتا ہے، تو پھر رسول کے در پہ آ جائے، رسول کی اتباع شروع کر دے، پھر دیکھنا پھر میں اس کے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دے گا۔ یہ شان عطا کر دی گئی، یہ ایکسٹینڈڈ دے دیا گیا بلیورز کے لیے، حضور کے غلاموں کے لیے یہ شان عطا کر دے گی، اور جس نے آخری سانس تک اس پہ قائم رہا وہ اعلیٰ سے اعلیٰ ہوتا گیا، اور اعلیٰ سے اعلیٰ بن گیا۔ اس لیے ہم اکثر اپنے گفتگو میں سارے عشاق جو ہیں حضور کے غلاموں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اس آمد کی گھڑیوں میں انہوں نے خوشیاں منائیں، اس آمد کے بعد حضور کے چہرے کو دیکھ کر خوشیاں منائیں۔ حضور نے جو حکم دیا غزوات میں تو تب بھی خوشیوں کے ساتھ شامل ہوئے، ہجرت کا حکم دیا تو سب گھر بار چھوڑ دیے، باپ نے بیٹے کو چھوڑ دیا، ہر چیز کو چھوڑ کر حضور کے حکم پہ ہر چیز کو چھوڑ کر وہ مدینہ طیبہ کی طرف چل پڑتے ہیں۔ یہ وہ کمال تھا، یہ حکم تھا کہ obey the orders of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. If you want success in your life, if you want the prosperity in your life, that is the only way, the way of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. یہ وہ شان انہیں عطا کر دی گئی، اور اسی شان کے مطابق اب سارے صحابہ نے ہجرت کا وقت آیا،
اب وہ مکہ میں کتنی اذیتیں تھی، 13 سال کیا کچھ نہ ہوا، وہ ساری برداشت کی، اور اس کے بعد حکم جب الہی ہوا اور جب آپ ہجرت کر کے ہم مدینہ طیبہ میں آتے ہیں، مکہ میں وہ جو بتوں کا گھر ہے 360 جہاں کو عزا ہے، ذات و منات ہیں، جتنے بھی ہیں 360 بت پڑے ہیں، اپنے اپنے قبیلوں کے خدا پڑے ہیں، وہ بھرا ہوا ہے۔ اب حضور جب جاتے ہیں اور مدینہ طیبہ میں پھر وہ پرچم بلند ہوتا ہے، پھر وہ ایک وقت آتا ہے، پھر مکے میں آپ تشریف لاتے ہیں اور پھر اپنے ہاتھوں سے اپنے آسا مبارک سے وہی جو بت پرستی کیا کرتے تھے، جو آپ پرستی کیا کرتے تھے، جو پہاڑوں کی پرستش کیا کرتے تھے، جو دریاؤں کی پرستش کیا کرتے تھے، ان بتوں کو گرا کر الہ کی سربلندی کو بلند کیا جاتا ہے، اللہ کے ذکر کو بلند کیا جاتا ہے۔ تو یہ شان، یہ قوت عطا فرما دی گی، اور انہی گھڑیوں میں ابتدا میں پھر میں پیچھے جاتا ہوں، یہ تاریخ کیا بتاتی ہے کہ ان گھڑیوں میں جس وقت سرکار تشریف لائے تھے، اور آپ جو ہے ورلڈ آئی ویو لے تو کیا تھا، کیس و کسرا کتنی بڑی سلطنت تھی، اس کا جو بادشاہ تھا کتنا عادل تھا، یا جو بھی تھا کتنا تھا، وہ 14 کنگرے جو ہیں اس کے محل کے گر کے ٹوٹ گئے۔ سوچا یہ کیسے ہوا؟ کہا کہ اس کے بعد اس کی حکومت ختم ہو جائے گی، اب الہ کی حکومت ہوگی۔ وہ جو ہے ساسان کے بڑے بڑے بادشاہ 3000 سال حکومت تھی، اور 1000 سال تک جو ہے وہ آتش قضا چل رہا تھا، وہ بھی بجھ گیا، اس لیے کہ اب آتش پرستی نہیں ہوگی، اب وہ آ گیا ہے رحمت والا، وہ جہانوں کا والی آ گیا ہے، ان کی آمد کے صدقے یہ پیشانیاں جھکیں گی تو اللہ کی بارگاہ میں جھکیں گی۔ وہ دریائے ساوا جو چلتا تھا اس کی پرستش کرتے تھے، اب وہ بھی سوکھا ہو گیا، اس لیے کہ انہیں پتا ہے اب نہ آب پرستی ہے، نہ آتش پرستی ہے، نہ بت پرستی ہے، نہ پہاڑوں کی پرستی ہے، نہ غاروں کی، اب ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سر جھکے گی۔ یہ آمد سے جو ہے حالات پیدا ہوئے، اور انہی گھڑیوں میں حضرت عبد المطلب بھی موجود تھے، اور ورقہ بن نوفل، اور 2 اور تھے کعبہ کے اندر، جن گھڑیوں میں سرکار کی آمد ہوتی ہے، سرکار اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو وہ بت اوندے پڑ جاتے ہیں۔ تو کہا یہ شاید ہوا کا جھونکا لگا ہے اس لیے اوندے ہو گئے، پھر کھڑے کر دیے، پھر اوندے پڑ گئے، 3 بار رکھے نا، تو سیدنا عبد المطلب نے کہا یہ ہے نہیں، یہ کچھ ایسی بات ہوگی ہے، اور جب گھر گئے تو وہ جہانوں کا والی اس کائنات میں ہو چکا، بت بھی جھک گئے تھے، شجر و حجر بھی جھک گئے تھے، آسمان کے ستارے بھی جھک گئے تھے، والی ہر انسانیت کے علاوہ ہر چیز کا، اس لیے تو میں کہتا ہوں وہ ذرہ ذرہ کا نبی ہے، وہ ہر ستارے کا نبی ہے، وہ بحر و بر کا نبی ہے، خشک و تر کا نبی ہے، حسوت و حمر کا نبی ہے، ہر زمانے کا نبی ہے، ہر رسول کا نبی ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ یہ ٹائٹل جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی رحمت کو عطا فرمایا ہے، اس شان والے نبی کہ یہ کمالات اور یہ قوتیں اور یہ شانیں میرے رب نے عطا کی ہیں، یہ کسی دنیا دار نے نہیں دی، وہ شان خالق کے کائنات نے عطا کی ہیں۔ اس لیے ہر زمانے میں، ہر دور میں وہ شاہ گاتے رہتے ہیں۔ مادیت پرست اپنی قوتوں سے اس محبت کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن خدا کی قسم ہر دور میں کوئی نہ کوئی عاشق پھر کھڑا ہو جاتا ہے، اور ہمارے سینوں میں محبت رسول کا فیض آباد دیکھ لینا۔ حضرت مجد الافسانی کا کمال نہیں تھا، اکبر دین الہی نہیں چلایا تھا، وہ تو مٹ گیا یا کتابوں کی نظر ہو گیا، لیکن پوری دنیا میں مجد الافسانی کے ماننے والے، لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگانے والے کس طرح آج نظر آ رہے ہیں۔ ہر دور میں یہ فتنے والے آتے رہے، اور اس دور میں بھی ہیں، لیکن یہ مٹ جائیں گے۔ اس دور میں بھی ہیں، ہمیں کوئی ڈر نہیں کسی سے، ڈر ہے تو صرف اس کا اور اس کے محبوب کا، اسی کا ذکر ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اور اس دور میں بھی مادیت پرست اپرچونسٹ جو ہیں، وہ اپنی کوششوں سے، آپ اس میں سے بہت سے مرزائیت والے بھی ہیں، اور دوسرے جو ہے اپرچونسٹ، وہ بھی آ کے یہ کوشش کرتے ہیں، لیکن پھر نہ پھر کوئی نہ کوئی ایسا مرد حق پرست میرا رب اسے میدان امن میں لے آتا ہے، جس طرح خاتم رضوی جو ہیں ایک ویل چیئر پہ کھڑے ہو کے اب بھی نعرہ لگا رہے لبیک یا رسول اللہ۔ آج پوری دنیا میں یہ نعرہ لگ رہا ہے، ہر پڑھا لکھا یہ نعرہ لگاتا ہے، اس لیے کہ ہمارا ایمان ہی یہی ہے کہ اس در مصطفیٰ کے ساتھ وفادار بن جاؤ، اس کی حق نبوت کے پہرے دار بن جاؤ، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ یہی عقیدہ جو ہے اولیاء کاملین کا ہے، یہی عقیدہ ہم سب کا ہے۔ ہم اس عقیدے میں کسی سے کمپرومائز نہیں کر سکتے، کیونکہ اس عقیدے میں تمہاری اور میری بخشش کا سما ہے، اللہ کی وفا کا سما ہے۔ کہ آج گنبد خضرا کا مکین، جس طرح میں نے حوالہ دیا نا کہ قبر انور کے پاس وہ عربی آ کے روتا ہے، آج میرا ایمان ہے، آج یہاں پہ ہم تذکرہ کرتے ہیں اور حضور کے ختم نبوت کے پہرے دار ہیں، حضور کے ساتھ وفا کرنے والے،
وہ نظر کرم نہیں فرمائیں گے؟ ضرور فرمائیں گے. یہی ایمان ہے میرے دوستو. یہ دنیا کی دولت، یہ ثروت، یہ عیاشی، یہ سب کچھ ادھر رہ جائے گا. ایک ہی چیز کامل آئے گی، وہ نبی کی وفاداری کامل آئے گی. اور جس نے وفا کی اسے یہ شان عطا کی حاصل ہے. آج ہمیں بھی یہی دعا کرنی چاہیے کہ حضور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی وفا. Pay respect the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. How to respect? To adopt the sunnah of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keep steadfast in your prayers. What Allah has given to you, spend on the way of Allah subhanahu wa ta'ala. And believe all the angels and all the prophets and all the divine books. And in the end, have a great love with concentration with the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So Allah will definitely reward you and me. یہ ہمارا ایمان ہے نا. آج بھی وہ کرم ہو رہا ہے. اس لیے میرے دوستو ان گھڑیوں کو ملوچی کا مقصد یہی ہے to explain the character of Prophet sallallahu alaihi wasallam, different phases of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. جو اب یہ ہم کرتے ہیں تو we transfer this love to our new generation. اپنی آنے والی نسل کے اندر یہ ایمان کی قوتیں. اس لیے ہر سال اسپیشلی in the month of Rabiul Awwal we celebrate the birthday of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. لیکن یہ صرف یہ مہینہ نہیں بلکہ پورا سال مشابہ ہے. کسی نہ کسی بہانے سے کبھی عزت رسول کا تذکرہ، کبھی محبت رسول کا تذکرہ، کبھی عشق رسول کا تذکرہ، حضور کی ہر اداؤں کا تذکرہ کر کے ذکر و فکر کا اہتمام کیا جاتا ہے تاکہ ہم اپنے ایمان کو فریش کرتے رہیں. یہی ایک نیڈ ہے اس وقت اس دور کی. اور اسی طرح اب دوسرا حوالہ جو ہے اس دور کے حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی. انہوں نے کیونکہ یہ 11ویں شریف کا بھی مہینہ ہے اور انہی کی محبتوں کے ساتھ انہوں نے مولود شریف کا جشن میلاد النبی کا بھی اور حضور کی 11ویں شریف کے حضور کے غلام اور حضور کی اولاد میں سے شیخ عبد القادر جیلانی پیر لاسانی رضی تعالیٰ عنہ نے اپنی محبتوں کے ساتھ اپنے بچپنے سے لے کے جوانی تک اور آخری عمر تک وہ دین حق کا پرچار کیا. سبحان اللہ. عمر کیسانی کہتا ہے کہ 70 ہزار لوگ. اب امیجن کریں سینچریز اگو یہ اسپیکر یہ کچھ نہ تھا. 70,000 بندہ بیٹھا ہو اور شیخ عبد القادر جیلانی اپنے ملفوظات پیش کر رہے ہو اور آخری ہے وہ بھی سن رہا ہو اور پہلے والا بھی سن رہا ہو. یہ طاقت اللہ نے عطا نہیں کی. اور پھر جب وہ ہلکا بیان کر چکتے نا اس کے بعد کئی لوگ جو ہے یہودی ہلکا بگوش اسلام ہو جاتے، ہلکا بگوش اسلام ہو جاتے. یہ صلاح الدین ایوبی، یہ کرد ساری فیملی، یہ جتنے بھی ہے شیخ عبد القادر کی نظر کرم سے یہ حضور کے غلام بنے ہیں. یہ شان عطا کر دی گئی. تو آپ کی کرامات آپ نے وہ سنی، آپ کا کام جو تھا وہ بھی تو دیکھے نا. درس نظامی کے ریلیجس منسٹر تھے سر بغداد میں، اور جب شریعت کا اور فقہ کا پیغام دینے کے بعد کچھ وقت تھا جو طریقت کا پیغام دیتے تھے، تطہیر قلوب کیا کرتے تھے، دلوں کو پاک و صاف کرنے کے لیے آپ پیغام دیتے تھے. اور ایک بار آپ نے یہ مینشن فرمایا تھا کہ جو انسان ہے نا بیٹھے ہوئے ان کی بھی کیٹیگریز ہیں، ان کے بھی 4 حصے ہیں. ان میں سے ایک ایسا انسان ہے جس کی نہ زبان ہے نہ دل ہے، وہ بھی ہے. جب اس کی مجلس میں بیٹھو گے نا اسی کی طرح ہو جاؤ گے. یہ بڑے پیارے لفظ ہیں، بڑی معرفت کے الفاظ انہوں نے فرمائے. اور کہا کہ پھر ایک اور دوسرے قسم کا انسان ہے جس کی زبان تو بڑی چلتی ہے لیکن دل اندر سے مردہ ہے. جب اس کی محفل میں بیٹھو گے زبان تو بڑی چلا لو گے، بڑے بڑے مسئلے حل کر لو گے، لیکن اندر سے دل کالا ہوگا، دل مردہ ہوگا. اس کی مجلس میں جو بیٹھے گا اسی کا رنگ چڑھے گا. کہا کہ تیسرا ایسا ہے جس کی زبان بھی نہیں لیکن دل جو ہے اللہ کے ذکر سے آباد ہو جاتا ہے. اس کے ذکر میں اس کی الوہیت کا جلوہ اجاگر ہو جاتا ہے. جب اس کی محفل میں بیٹھو گے تو تمہارے دل بھی زندہ ہو جائیں گے. سبحان اللہ. ان سے بڑھ کر ایک اور درجہ ہے جس کا دل بھی زندہ ہے اور آیات ربانی کا وہ معرف ہو جاتا ہے کہ وہ اس کے وزڈمز کے متعارف کر لیتا ہے. جب اس کی مجلس میں بیٹھو گے اس کی نگاہ سے تمہارے دل بھی پاک ہوں گے، تمہاری زبان بھی پاک ہوگی، تمہارا ظاہر بھی پاک ہوگا، تمہارا باطن. سبحان اللہ. یہ کتنا بڑا تعلیم دے دیا. اس لیے صوفیاء پیران طریقت کا کام ہی یہی ہے. آج کل تو فتنے کے دور ہے نا، جو بڑا تعویذ لکھے زیادہ پیسے رکھے تعویذ کے وہ بڑا پیر بن جاتا ہے. پیر کا کام یہ نہیں ہے، یہ تو ساری زمینی باتیں ہیں. پیر کا کام یہ ہے کہ جو آئے تو اس کے دل کو پاک کر دے، اس کی دل کی دنیا کو آباد کر دے. اس پہ نخرہ نہیں ہوتا، کیونکہ جس کا دل حضور کے اس سے بڑا اسے کیا نخرے کی ضرورت.
उसे क्या जरूरत है कि इतने लोग होंगे तो फिर मैं आऊंगा, उसे परवाह ही नहीं, क्योंकि हम तो राजी करना है हुकूमत खजरा के मकी को, सुभान अल्लाह। और जिसने उन्हें राजी कर लिया सारा जहान उसके पीछे है। मेरे परदादा हजूर सैयदना बाबा जी मोहम्मद कासिम मौलवी पत्थर पे बैठे हैं 200 साल पहले, ना कोई कम्युनिकेशन थी, ना कोई सड़क थी, ना कोई वसीला था, एक पहाड़ है 7000 फुट बुलंदी सतह समुंदर से, मोड़ा शीब में बैठकर क्या किया था अपने मुर्शिद के हुक्म से, हर आने वाले को कहा कि सांस अंदर आए तो अल्लाह और बाहर आए तो सुभान अल्लाह। ही वॉज अ क्वालिफाइड स्कॉलर, बट उन्होंने अपनी जिंदगी को जो गाइडेंस लाइन इख्तियार की थी वो अल्लाह के जिक्र को इख्तियार किया। उस मस्ती के साथ बैठे रहे, 80 साल तक आने वाले को जिक्र की तालीम देते रहे, और जब दुनिया से पर्दा फरमाया तो 17 लाख उनके हाथ में बैठ कर 35,000 को खिलाफत अता की है। ये बड़े बड़े आस्थाने पाकिस्तान के कितने हैं, सारे मोड़ाशिब से फैज हासिल की, इसलिए कि बाबा कासिम मौलवी ने फरमाया था कि मेरे मुर्शिद ने मुझे अल्लाह की तालीम दी है, इस जिक्र को मैंने इतना किया है कि मैं ही वाज ऑन द 3rd डिग्री ऑफ द जिक्र बाय द सीक्रेट्स, के उनके रूह में भी अल्लाह का जिक्र समाया। सुभान अल्लाह। ये औलिया की शान है और ये अथॉरिटी उन्हें मिली, और आप फरमाते हैं कि मैं बहरे इरफान के किनारे पे बैठा हूँ, मैं नहीं देखता कोई अमीर आ रहा है या गरीब आ रहा है, जो भी आता है उसे उस इरफान से गोता अता कर देता हूँ, उसकी मर्जी है, अपनी पहाड़ी जबान में कहा इतने छोड़ी दे या कार की नीचे, ये मर्जी है उसकी। ये अता की अथॉरिटी इस सेंचुरी के एक अल्लाह के वली को इतनी शान अता की है, तो फिर सोचो जो दरे मुस्तफा के पास बैठने वाला होगा, जो सर की आंखों से चेहरा रसूल को जिसने देखा है, उस अबू बकर की क्या शान है, उस उमर फारूक की क्या शान है, उस उस्मान गनी की क्या शान है, हजरत अली शेर खुदा की क्या शान है, इसलिए बिलाल हबशी की क्या शान है, इसलिए कि उन्होंने अगर ये शानें हासिल की हैं तो हजूर की दर की गुलामी के सदके से। वहाँ पे कोई नसब नहीं देखा गया, वहाँ पे कबीला नहीं देखा गया, वहाँ हुस्न और जमाल नहीं देखा गया। हुस्न और जमाल होता तो अबू लाहब का बड़ा हुस्न था, चेहरा चमकता था, लेकिन वो वासिले जहन्नम हुआ। और बिलाल जिसका ना चेहरा है, ना हुस्न है, ना माल है, ना नसब है, ना दौलत है, लेकिन सीना इश्क रसूल से आबाद है। सुभान अल्लाह। मकाम है उसे कि हजूर फरमाते हैं, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह। हैदरी, या अली। नाराए गौसिया, या गौसिया। ये वो कमाल है सूफिया का, अहलुल्लाह का। सुभान अल्लाह। हर सूफी चाहे चिश्ती है, कादरी है, नक्शबंदी है, वैसी शाजली, डिफरेंट ऑर्डर्स ऑफ द सूफी, किसी के साथ भी लगोगे वही रंग ऐसा है। इमामुल आरिफीन फरमाते हैं दुनिया के रंग तो चढ़ के उतर जाते हैं, लेकिन अल्लाह वालों का रंग ऐसा है जब चढ़ जाता है तो उतरता नहीं, उसका फैज जारी व सारी रहता है। यही वो फैज है। अल्लाह ताला हम सबको इन सूफिया के साथ सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, हजूर के गुलामों के साथ वफा करने की तौफीक अता फरमाए, नबी रहमत की अदाओं को हर साल जो रिवाइव करते हैं, जश्न ईद मिलादुन नबी का तज़किरा करते हैं, उस नबी रहमत के साथ वफा करने की तौफीक अता फरमाए। क्योंकि दिन को प्रोग्राम का सफर किया है तो शाही साहब की मोहब्बत थी, तो मैं बड़े अरसे के बाद खड़े होकर तकलीफ करने लगा। तो ऐसी बीमारी की कोविड हुआ, फिर बड़ी तकलीफ में रहा 1 साल, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये करम है ताजदार मदीना की निगाह, आज भी वो जज्बे और वो कुव्वतें फिर उसी तरह आबाद है। और मेरे लिए बड़ा फख्र है कि मेरे बरादर अकबर मर्द कलंदर हजरत पीर जहांजेब बादशाह कासमी सजादा नशीन मोड़ा शीफ, इनकी निगाह से, इनकी सरपरस्ती में जितना सफर करते हैं उतनी ताकतें आता होती है। अल्लाह ताला हमें बुजुर्गान दीन के साथ सच्ची वफा करने की तौफीक अता फरमाए। जिस जिस आस्थाने से ताल्लुक है उस आस्थाने को सदा बहार रखे, और आप सब पे करम फरमाए, आपकी नस्लों में भी हजूर की मोहब्बतों का फैज आबाद रखे। अस्सलामु अलैकुम। जी माशाल्लाह, हमारे जो आज के खतीब हजरत अल्लामा पीर डॉक्टर फजील अयाज कासमी साहब, जिन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज में हजरत ने गुफ्तगू फरमाई। मैं किबला पीर साहब का और डॉक्टर साहब का मशहूर हूँ कि इन्होंने बड़ी ही थकावट के बावजूद जो वक्त हमें दिया, अल्लाह ताला इनका फैज़ान से हम सबको मुस्तफीद अता फरमाए, और अल्लाह ताला इनका साया हम सब के सरों पे कायम दायम अता फरमाए। इनकी मोहब्बत है, इनकी शफकत है कि इन्होंने ये कीमती घड़ियां हमको अता फरमाई। अल्लाह ताला हमारा मिल बैठना अपनी पाक बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। कुछ ऐलानात हैं जो मैंने करने हैं, क्योंकि जिन्होंने दुआ के लिए कहा है
اپنے قبلہ پیر صاحب سے گزارش کروں گا کہ ہمارے سب سے پہلے حضرت علامہ مفتی فضل احمد قادری صاحب جو آج ہماری مسجد میں انشاءاللہ انہوں نے خطاب فرمانا تھا